پیر اور مرید، اس کا جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنسیپٹ پھیلا ہے وہ بڑا ایک غلط قسم کا ہے. اور جہاں تک ایک ولی اللہ کی بات ہے، ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے قریب پچھلے زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بہت کمال کے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے یہ. اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بڑے بڑے بزرگ تھے کہ جن کے ہاتھوں پر کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. کئی لوگ کفر کو چھوڑ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے. تو یہ حقیقت میں نیک لوگ یہ تھے. تو آج کچھ نا ہمارے معاشرے کے اندر ڈبہ پیر پھرتے ہیں. کیسے؟ چار انگوٹھیاں ڈال رہی، گلے کے اندر 2 مالے ڈال لیے، پاؤں کے اندر 2 کڑے ڈال لیے، ہاتھ کے اندر یہاں پر جو ہے نا وہ کالے دھاگے باندھ دیے، اور اسی طرح کالا سوٹ پہن لیا یا کسی اور طرح کا سوٹ پہن لیا. تو ہر آدمی سمجھتا ہو جی یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. بھئی بات یہ ہے، دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی ولایت کے درجے پر انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ڈال کر نہیں پہنچتا. ولایت انسان کو ملتی ہے شریعت کی اتباع سے. شریعت کی اتباع چھوڑ کر کوئی آدمی اگر باقی سارے کام کرے تو وہ ولی نہیں بن سکتا. اگر وہ ہوا میں اڑنا بھی شروع کر دے تو یہ بھی کہا جائے گا کہ صرف یہ ایک شودہ پن ہے. یہ ایک ویسے لوگوں کو پاگل بنانے والی چیز ہے، پاگل بنانے والی بات ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی، جس نے لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے، جس نے ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، او جی یہ تو بہت بڑا ولی ہے. لیکن اس بیچارے کی ایمانی کیفیت کا یہ حال ہے کہ اس کو کلمہ بھی نہیں آتا، کلمے کے اندر اس کی غلطیاں ہو رہی ہیں. اس کو نماز نہیں آتی، نماز کے اندر اس کی غلطیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف یہاں تک نہیں، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ جس بندے کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ کہے کہ او جی میں تو بہت بڑا ولی ہوں، یا دیکھنے والا بندہ سمجھے کہ او جی یہ بہت بڑا ایک ولی ہے، تو ولایت یہ دین کے ساتھ خاص ہے. دین کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر یہ بندہ ولی نہیں بن سکتا. تو شریعت کی، دین کی جو اتباع ہے، یہی انسان کو آگے لے کر جانے والی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں کئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو 4 آیتیں یاد کیں اور اس کے بعد تعویذ لکھ کر لوگوں کو دینے شروع کر دیے. تو اگر کسی بندے کو تھوڑا سا اگر کوئی آرام آ گیا ہے تو لوگوں کا ایک عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ جی فلاں جو بندہ ہے نا بڑا پہنچا ہوا ہے. کچھ دیر پہلے ایک بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار آج کل آپ لگتا ہے کافی مصروف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں دراصل یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا ہوں. تو پہلے میں یہاں جمعہ آ کر کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا، لیکن اب کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے ہو؟ کہتا اب میں نے ایک پیر صاحب پکڑ لیے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، انسان کا تصوف کے ساتھ تعلق ضرور ہونا چاہیے، لیکن جس بندے کی آپ بیعت کر رہے ہیں وہ بندہ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ اس کی اپنی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک بندے کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، اس نے خاک آپ کی تربیت کرنی ہے. ایک بندے کے پاس خود کچھ نہیں ہے، اس نے خاک آپ کو دینا ہے. ایک بندہ خود شریعت کی اتباع کرنے والا نہیں ہے تو آپ کیسے اس کی اتباع کریں گے، یا وہ کیسے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کا درس دے گا؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک اللہ والے کی بیعت کر لی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا پھر تو ماشاءاللہ اب اس وقت آپ کی 5 نمازیں پوری ہوں گی. تو کہتے ہیں نہیں، اس وقت ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ میری بیعت کرنے کے بعد اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا استغفر اللہ، یہ آپ نے کس بندے کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری بیعت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ
پر بیعت کرنے والے جو صحابہ تھے ان کی تو تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، فرض تو دور کی بات ہے، ان کے جو نوافل تھے وہ بھی قضا نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ بھی ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی پابندی سے ان کو پڑھتے تھے۔ لیکن یہ کون سا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی نماز معاف، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، بس ایک نماز ہم نے پڑھ لی ہے بس وہی کافی ہے۔ تو یاد رکھیے نماز نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز ان کو بھی معاف نہیں ہے۔ نماز صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں تھی، نماز حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام کے تمام جو صحابہ تھے ان کو بھی معاف نہیں تھی۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کرنے والے تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں تو بہت لوگوں کی فلاح کا کام کر رہا ہوں لہٰذا مجھے نماز معاف ہے، مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کبھی بھی حضرت عمر نے یہ بات نہیں کہی، تو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر آخرت کے ڈر، قبر کے عذاب اور آخرت کی فکر سے اتنا زیادہ روتے تھے کہ بعض اوقات ایک مرتبہ زمین پر کروٹ لے کر رو رہے تھے، کروٹیں بدل بدل کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا ہے۔ تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے بندے کا یہ حال ہے، اور ایک آج یہ بندہ کہہ رہا ہے او جی بس صرف ایک نماز پڑھ لی باقی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں تھی تو پھر ہم کس باقی مولی ہیں؟ یا یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ او جی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس بندے کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے، کیا اس کے پاس دلیل ہے کہ او جی ٹھیک ہے ہم تو بخشے بخشوائے ہیں؟ بھئی اسلام نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی اس کے علاوہ جو دوسری ہیں وہ کچھ نوافل ہیں، باقی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اب ان 5 کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں وہ جیسے نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ اس وقت صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو اللہ کے لیے آپ دوبارہ اس راستے پر دوبارہ واپس آئیں، آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا؟ تو یاد رکھیے اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں یہ پیر نہیں ہیں، ان کو پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا پیڑ ہوگی، میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر پیڑ ہو رہی ہے، یہ نہیں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہی پنجابی کی پیڑ ہیں، پیر نہیں ہیں۔ پیر تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر نیکی کریں، یہ پیر اور مرید کا کنسیپٹ ہے۔ لیکن یہاں تو جو ہے نا وہ نیکی کو تو اٹھا کر ہی بالکل کیا کیا، ایک سائڈ پر کر دیا۔ تو اس طرح کے جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں انہوں نے اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو بدنام کر دیا ہے کہ جو 4 انگوٹھیاں پہن کر داڑھی شیب اور کیا کہتے ہیں لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، تو او جی کیا کہتے ہیں ہم بڑی کیا کہتے ہیں جو ہے نا پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ تو اپنی صرف ایک تشہیر کرنا اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کا عقیدہ خراب کرنا، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور واقعتاً جو صحیح پیر، جن کو تصوف کا پتہ ہے، جن کا تصوف کے ساتھ تعلق ہے، جو خود بھی ایک تربیت یافتہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اور اس طرح کے جو ڈبہ پیر بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے یہ رونگ نمبر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ کی نیکیوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کو کسی بھی طرف کا نہیں چھوڑ رہے۔ دنیا تو برباد ہوگی لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی برباد ہو جائے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو اس طرح کا صرف ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ہاں جی ٹھیک ہے بس ہم نے کسی کی بیعت کر لی تو اب ہمیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ کبھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بیعت کر لی ہے تو اب ہمیں کیا ضرورت نیکیاں کرنے کی۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہو جی ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو صحابہ کی
اس انداز سے تربیت کی کہ وہ نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ، کہ میں نیکی کے اندر آگے چلا جاؤں، دوسرا کہتا میں نیکی کے اندر چلا جاؤں، نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو آپ کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، جن بیچاروں کو خود دین کا پتہ نہیں ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کو دین مل جائے، تو ایسے لوگوں سے دین نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں نے جو صحیح اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، یا پھر جو آج ہمارے دور کے اندر ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ایسے پیروں نے کیا کر دیا ہے، بدنام کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی کافی چیزیں آتی ہیں، کافی اینکر جب جا کر ان کا انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی کوئی بندہ جو ہے کر رہا ہے جن نکال رہا ہے، تو جب اسے پوچھا کہ ہاں بھئی کیسے جن نکالتے ہو، کیسے دم کرتے ہو، تو اس بندے کو قرآن کی آیت بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اور ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ جس بندے کو قرآن کی ایک آیت نہیں آ رہی، اور اس بندے سے، ان لوگوں سے وہ دین سیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے وہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں نے اللہ جو صحیح اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو کیا کر دیا ہے، بدنام کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔